صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے، کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ ہے مومن کی قبر، اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر، اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا، کتنا سوئیں گے۔ اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے، تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا۔ یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے اور دادا 100 سال سے ہے اور پر دادا 150 سال سے ہے اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے، یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا۔ اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا۔ اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا، نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں۔ اب بتائیں آپ کہاں آپ کو موت بری لگتی ہے؟ موت میں تکلیف کہاں ہے، مصیبت کہاں ہے، عذاب قبر کہاں ہے؟ آپ کے اعمال اچھے ہوں تو عذاب قبر نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے، اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی۔ اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عذاب لے۔ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں۔ لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے، مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے۔ آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان، اور ایمان دیکھو ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا۔